اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کلو ہمبن و غمبن سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ بے نبوتی کا یا محمد بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علیو بابا جونم بابا جون ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کلو ہمبن و غمبن سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ بے نبوتی کا یا محمد بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علیو بابا جونم بابا جونم بابا جونا بابا جونم بابا جونم بابا جونا بابا جونم بابا جونم بابا جونم نا بابا جونم بابا جونم بابا جونا قافلہ جب سوئے زندان چلا قافلہ جب سوئے زندان چلا اپنے بابا سے سکینہ نے کہا کھو گیا قید تمہارا کنبہ بابا دیکھو میرا رسی میں گلا ہائے میری یتیمی ہائے میری غریبی ہائے میری یتیمی ہائے میری غریبی بابا جونم بابا جونم بابا جونا بابا جونم بابا جونم بابا جونا بابا ایک بار تو آنکھیں کھولو قیدی بیٹی کی یہ حالت دیکھو بابا ایک بار سکینہ کہہ دو بولو بابا میرے کچھ تو بولو ہائے میری یتیمی ہائے میری غریبی ہائے میری یتیمی ہائے میری غریبی بابا جونم بابا جونم بابا جونا بابا جونم بابا جونم بابا جونا بابا پانی کی مجھے آس نہیں میرا سکھا میرا عباس نہیں اشک پی لوں گی مجھے پیاس نہیں ہم کو یہ کرب بلا راس نہیں ہائے میری یتیمی ہائے میری غریبی ہائے میری یتیمی ہائے میری غریبی بابا جونم بابا جونم بابا جونا بابا جونم بابا جونم بابا جونا آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کی اور آپ کی پر جب فوج یزید امام سجاد کے پاس پہنچے اور چاہا رسول اللہ کے اس چراغ کو بھی بجھا دو تو بی بی زینب نے ان ظالموں سے کہا اے لوگوں رسول اللہ کے گھر کا آخری چراغ ہے اگر اس کو بجھانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ہم بیبیوں کو بھی شہید کر دو یزید کی فوجیوں نے جب امام سجاد کو ہاتھ لگایا تو ان کا جسم بخار سے گرم تھا فوج یزید نے کہا یہ تو بہت ہی بیمار ہے شاید راستے کی سختی ہی نہ سہ پائے اور راستے میں ہی شہید ہو جائے بس بیبیوں کو رسیوں سے باندھ کے انہیں قیدی بیمار کو جنجیروں میں جکڑ کے توق کے ساتھ کوفے و شام کی طرف لایا گیا رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کے سر نوکے نیزہ پہ سوار تھے بیبیاں بے پردہ قید ہو کے چلی رہی تھی فوج یزید خوش ہو رہی تھی جھوم رہی تھی کہ ہم نے رسول کا بدلہ رسول کے خاندان سے لیا اور جب ہم یزید کے دربار میں پہنچیں گے تو وہ ہماری جھولی یاقوت و مرجان اور سونے سے بھر دیں گا
لیکن افسوس کہ وہ گورنر عبیداللہ ابن زیاد نے پیغام بھجوایا، پہلے رسول اللہ کے خاندان کا خوف لے کے میرے قبیلے میں آؤ، ان کی غربت کا تماشا پہلے میں دیکھوں گا۔ اس کے بعد یزید کے دربار لے کے جانے عبیداللہ نے بھی یہی حکم نافذ کیا۔ کوفے رسول اللہ کا خاندان آئے تو ہر کوئی چھت پہ چڑھ کے پتھر مارنا، بس کوفے کی گلیوں سے رسول اللہ کا خاندان گزرتا رہا، کہیں سے کوئی توہین کرتا، کہیں سے کوئی باغی کہتا، تو کہیں سے کوئی بے پردہ بیویوں کا تماشا دیکھتا۔ بی بی زینب اور ام کلثوم اپنے نانا کی امت کو دیکھ کے صبر ہی کر رہے تھے۔ بس جیسے ہی کوفے کے دربار پہنچتے ہیں تو ابن زیاد نے کہا، شمر، رسول اللہ کے خاندان کا ایک مرد سجاد کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس کو کیوں قتل نہیں کیا؟ شمر ہنس ہنس کے کہنے لگا، یہ بنی ہاشم کا آخری چراغ ہے، کوئی تو ہو جو اپنے گھر کے مردوں اور عورتوں کا تماشا دیکھے۔ ابن زیاد بھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ اتنے میں بی بی زینب نے فرماتے ہیں، اے ظالم، اللہ کے انصاف سے ڈرو، ہم اسی رسول کی اولاد ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان کو حرکت نہ دی۔ اور تمام فوج یزید کو دیکھ کے بی بی زینب فرمانے لگے، ہاں، میں اسی علی کی بیٹی ہوں جس کی ذوالفقار سے اسلام کو ہمیشہ فتح اور کامیابی ملی۔ لوگوں، میرا بھائی حسین رسول اللہ کا نواسا ہے اور پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتا رہا، لوگوں کو امن اور محبت کا پیغام دیتا رہا۔ کیا قصور تھا میرے بھائی کا؟ بتاؤ، روز محشر کیا منہ دکھاؤں گے جب اللہ کے محبوب کے سامنے پیش کیے جاؤں گے؟ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگے اور بی بی زینب اور امام سجاد ان مردہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو بیدار کرنے لگے۔ اتنے میں ابن زیاد کہتا ہے، اپنی فتح کا تماشا کس کو دکھاؤں؟ کوئی ظالم کہتا ہے، اے میرے آقا، آپ کی قید میں رسول اللہ کے خاندان سے پیار کرنے والا مختار ثقفی بھی ہے، کہتا ہے مختار کو لے کے آؤ۔ بس جیسے ہی زنجیروں میں جکڑ کے مختار کو لے کے آتے ہیں، بی بی ابن زیاد خوشی سے کہتا ہے، اے مختار، تو اولاد رسول اور اولاد علی کا چاہنے والا ہے نا؟ دیکھ ہم نے ان کا کیا حشر کیا۔ جناب مختار جب دیکھتے ہیں کٹے ہوئے سر نوکے نیزہ پہ بلند ہے، امام حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا ہے اور وہ اس کی توہین کر رہے ہیں، ان کو جلا لایا اور چاہا اس مرجان کے جسم سے سر کو الگ کر دو۔ اتنی دیر میں امام سجاد حضرت مختار کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، یہ کٹے ہوئے سر کے ساتھ رسول اللہ کی بیٹیاں بھی دربار میں کھڑی ہے۔ حضرت مختار دیکھ کے رونے لگتے ہیں، رسول اللہ کے دربار میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ان ظالم لوگوں نے دولت اور تخت کے نشے میں آپ کے خاندان کے ساتھ وہ ظلم کیا جس کو تاریخ کبھی بھول نہیں پائیں گی۔ پھر ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ فتح کا جشن تو ابھی شام میں باقی ہے، رسول اللہ کے خاندان کو ایسی قیدی بنا کے شام کی طرف لے جاؤ تاکہ یزید جان لے کہ اس کے حکم کے سامنے رسول کے خاندان پہ بھی رحم نہیں کیا گیا۔ لیکن اللہ کا عدل ابھی باقی تھا، جہاں جہاں سے بی بی زینب اور امام سجاد گزرتے گئے، اپنے خطبوں سے لوگوں کے ضمیر زندہ کرتے رہے۔ وہ لوگ جو ان کو پتھر مار رہے تھے، آل رسول کے خطبے سن کے لوگوں کی آنکھیں نم ہونے لگی، یہاں تک کہ جب یزید کے دربار میں آل رسول کا قافلہ پہنچا تو یزید نے بغاوت کرنے لگا۔ آج بھی یزید کے لیے ہر مسلمان اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے، آج بھی ہر مسلمان یزید پہ لعنت کرتا ہے،
آل رسول کے غم میں اپنی آنکھیں نم کرتا ہے۔ سلام بی بی زینب اور امام سجاد پر، جن پہ اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی شکر کیا۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے آل پر۔ جب یزید کے حکم پہ امام حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کر کے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے شام تک پہنچایا گیا تو یزید نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ رسول کے نواسے کے سر کو شام کے باہر روک کے رکھو۔ شام والوں کو کہا آج کا دن عید کا دن ہے، ہر شخص نئے کپڑے پہنے، اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جائے۔ جیسے ہی رسول اللہ کا خاندان آئے تو معاذ اللہ پتھر مار کے استقبال کرے۔ 3 دن تک رسول اللہ کی بیٹیوں کو شام کے باہر ٹھہرایا گیا اور شام کے ہر مسلمان نے نئے کپڑے پہنے اور رسول اللہ کا خاندان شام کی گلیوں میں گزر رہا تھا۔ کہیں کوئی پتھر مارتا، کہیں سے کوئی گرم پانی پھینکتا، کہیں سے کوئی تماشا دیکھتا۔ رسول اللہ کی نواسیاں بی بی زینب بے چادر شام کی گلیوں سے چلی رہی ہے اور امام حسین کے سر مبارک نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بس جیسے ہی قیدی سادات یزید کے محل میں پہنچے، یزید نے امام حسین کے سر کو سامنے رکھا، معاذ اللہ لاٹھی لے کے امام حسین کے سر کی توہین کرنے لگا۔ اسی وقت یزید کے محل میں روم کا ایک سفیر موجود تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ عجیب قافلہ بے پردہ بیبیاں ہیں، شرابیوں کا مجمع ہے، ایک بیمار زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ایک نورانی سر یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس نے سوچا کہ کوئی مجرم ہے جن کو اتنی بدترین سزا مل رہی ہوں گی۔ لوگوں سے پوچھ کے کون ہے یہ؟ کسی نے کہا یہ فاطمہ اور علی کا خاندان ہے۔ یہ جو عورت دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ جو کٹا ہوا سر دیکھ رہے ہو وہ فاطمہ کے بیٹے کا سر ہے۔ وہ پوچھنے لگا کون فاطمہ؟ یزید کے وزیر نے کہا فاطمہ بنت محمد۔ پھر اس نے پوچھا کون سا محمد؟ وہ کہنے لگا محمد اللہ کا رسول۔ وہ چیخ کے بیٹھ گیا اور حیرت سے کہنے لگا یعنی یہ کہ خاندان تمہارے نبی کے بیٹی کا خاندان ہے؟ افسوس ہے تم پہ، میں ہمارے نبی داؤد کا 40واں پوتا ہوں، لیکن آج بھی میری قوم میرا احترام کرتی ہے، لیکن افسوس تمہارے نبی کو ابھی 50 سال بھی نہیں ہوئے اور تم نے ان کے خاندان کا یہ حشر کر دیا۔ جب دربار میں شور ہونے لگا یزید نے کہا کون ہے یہ؟ سپاہیوں نے کہا روم کا ایک سفیر ہے جو کہہ رہا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے خاندان کو قتل کرتے ہو۔ یزید نے کہا کہ اس کی یہ مجال، اس کا بھی سر قلم کر دو۔ جب اس کا سر کاٹنے جا رہا تھا تو وہ کہنے لگا لوگوں میں تسلیم کرتا ہوں تمہارا نبی سچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سپاہیوں نے پوچھا کہ میں تمہیں قتل کر رہا ہوں اور تم ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کل رات میرے خواب میں عیسیٰ مسیح اور حضرت داؤد آئے تھے، وہ فرما رہے تھے تمہاری وجہ سے ہمارا سر اونچا ہوگا، تو آخری سچے نبی محمد کے نواسے کے لیے سچ کہتے ہوئے مارا جائے گا۔ اے لوگوں میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارا نبی سچا ہے، لیکن افسوس ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کی صداقت، شرافت اور ان کے خاندان کی قدر نہ کی۔ آپ سب درود شریف پڑھیں آپ کے اور آپ کے آل پر۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید نے یہ حکم نافذ کروایا
اولاد رسول کے جوانوں کی لاشوں سے سر کاٹ دو اور گھوڑے دوڑاؤ، اور رسول کی نواسیاں بیٹیاں ان کے خاندان کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کے جوانوں کے تن سے جدا ہوئے سر مبارک کے ساتھ میرے شہر شام لے کے آؤ، میرے دربار لے کے آؤ، دنیا کو بتاؤ کہ میں نے اس خاندان کا کیا حشر کیا، ان کے جوانوں کو مار دیا، ان کی عورتوں کو بے عزت کر دیا۔ بس آل رسول کو قیدی کرا گیا اور تن سے جدا ہوئے سر کے ساتھ رسول کی نواسیوں بے وارثوں کی طور بدنام گلیوں سے گزر کر جب شام تک پہنچے تو یزید نے پیغام پہنچایا، رسول اللہ کے خاندان کو شہر سے باہر ٹھہراؤ، پہلے میں اپنا شہر شام سجا لوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جیسے عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہو ویسی نئے کپڑے پہنو، شہر کی گلی چوراہے سجاؤ اور سب اپنے گھر کے چھتوں پہ چڑھ جاؤ۔ جب اولاد رسول اولاد علی شام میں آئے داخل ہو تو پتھر مار کے ان کا استقبال کرو، ان کو بتاؤ ان کی اوقات کیا ہے۔ 3 دن تک رسول اللہ کی بیٹیاں شہر سے باہر غریبوں کی اور بے وارثوں کی طرح بیٹھی رہی۔ بس جب شہر پورا سج گیا، لوگ سب تیار ہو گئے تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو بلایا گیا۔ کہیں سے کوئی پتھر مارتا تو کہیں سے کوئی گرم پانی پھینکتا، کہیں سے کوئی توہین کرتا تو کوئی تمام الفاظ اللہ کے رسول کے خاندان کا برداشت کیا۔ اور اب امام حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کا اثار ہے، یہ نوکے نیزہ پہ سوار ہے، پھر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب سیدہ زادی اور امام سجاد قیدی ہو کے یزید کے دربار پہنچے تو یزید خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے امام حسین کے تن سے جدا ہوئے سر یزید کے سامنے پیش کیا۔ یزید نے اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے کے امام حسین کے پاک لبوں پہ مار رہا تھا اور ہنس کے کہہ رہا تھا، کاش میرے بابا زندہ ہوتے، کاش میرے دادا زندہ ہوتے، ان کو بتاتا کہ میں نے بنی ہاشم کے ساتھ کیا کر دیا۔ رسول اللہ کے نواسے کی توہین ہی کر رہے تھے۔ اتنے میں یزید نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ دربار کے کاتب سے کہا، آؤ ممبر پہ، دنیا کو بتاؤ بنی امیہ اس زمین پہ کیا رتبہ رکھتی ہے۔ وہ بکا ہوا کاتب ممبر پہ آیا، یزید کی شان میں قصیدے گانے لگا۔ اتنے میں امام سجاد جنجیروں میں جکڑے ہوئے کہنے لگے، اے کاتب، افسوس ہے کہ تم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کیا، کہ بس تمہیں اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لیا ہے۔ پھر امام سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا، اے یزید، مجھے بھی اجازت دے کہ میں اپنے خاندان کا تعارف کرواؤں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یزید یہ بیمار قیدی ہے جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ رسوا قید ہے، یہ تمہارے سامنے کیا کہیں گا، اس کو بھی اجازت دے دو۔ بس یزید تکبر کے نشے میں کہنے لگا، آؤ اپنا تعارف کرواؤ۔ امام سجاد جنجیر میں جکڑے ہوئے ممبر پہ آتے ہی فرماتے ہیں، تعریف ہے اس اللہ کی جو تعریف کے قابل ہے۔ اے لوگوں، اللہ نے ہمیں 6 چیز عطا فرمائی، 7 چیز ہم سے بدتری حاصل ہے، اور وہ 6 چیز یہ ہے کہ علم و حکمت، علم و بردباری، جود و سکا، وضاحت و بالاغت، شجاعت و بہادری، مومنوں کے دلوں میں محبت و مودت۔ اور ہمارے ساتھ فضیلتیں یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہے، امت کے صدیق
اور جوان مرد علی اور جعفر ہم میں سے ہے۔ روز محشر اللہ نے ایاز ہمارے خاندان کو بخشا کہ جب تک علی حوض کوثر کا جام نہ پلائے کوئی کو تو جنت میں داخل نہ ہوں گا۔ رسول اللہ کا شعر حمزہ ابن عبد المطلب ہم میں سے ہے۔ رسول اللہ کے اولاد جن کو اللہ نے جنت کا سردار بنایا وہ حسن و حسین ہم میں سے ہے۔ اللہ جس عورت کو تمام عورتوں کی سردارنی بنایا رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہم میں سے ہے۔ جو آخری حجت زمانہ قیام ہوں گے وہ مہندی ہم میں سے ہے۔ اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا اس کو میں اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ میں مکہ و مینا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے اپنے آبا سے حجر اسود کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگایا، میں اس کا فرزند ہوں جس کو اللہ نے معراج پہ بلایا۔ اے لوگو، میں اس محمد کا فرزند ہوں جس کو اللہ نے تمام نبیوں پہ فضیلت بخشی، میں اس کا فرزند ہوں جس پہ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے خدا کی وحی کے سوا کبھی بولا نہ تھا، میں اس محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، وہ علی جس کی وجہ سے کافروں نے کلمہ پڑھا۔ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جب وہ دربار میں آتے تو اللہ کے رسول خود کھڑے ہو کے تعظیم کیا کرتے۔ میں حسن و حسین کا فرزند ہوں جن کو اللہ کا رسول اپنے کاندھے پہ سوار کر کے دنیا کو بتایا کرتے تھے، میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے۔ میں اجر رسالت کا فرزند ہوں، میں اجر رسالت کے سوا کچھ نہیں مانگتا اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرو۔ میں اس تن سے جدا سر مبارک کا وارث ہوں، میں اسی خون میں رنگین کفن کا وارث ہوں، اس غریب کا بیٹا ہوں جس کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا کربلا کی زمین پہ قتل کیا گیا، میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس پر نماز پہ حملہ کیا گیا، اس سر سے امامہ اتار کر اسے کاٹا، اسے نیزے پہ بلند کیا گیا، میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، میں رسول اللہ کی بیٹیوں کا وارث ہوں جن کو قیدی بنا کے تمہارے سامنے لایا گیا۔ بس یہ بات جب یہاں تک پہنچی لوگ رونے لگے، اپنا سر پیٹنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ظلم ہو گیا۔ یزید نے دیکھا کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اپنے وزیر سے کہا جاؤ اذان دو۔ اتنے میں وزیر نے اذان دینا جیسے ہی کہا اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ امام سجاد نے کہا اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگ و بہتر نہیں۔ اذان دینے والے نے اشہد ان لا الہ کہا، امام سجاد رونے لگے، بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور اس کی گواہی ہم نے ہمارے خون سے دی ہے۔ رسول اللہ کی نواسیوں نے بے پردہ ہو کے پتھر کھا کے دی ہے۔ اتنے میں اذان دینے والے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس یہ کہنا تھا، امام سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا یزید بتا یہ محمد ہمارا جد ہے یا تمہارا جد ہے؟ یہ محمد اس کٹے ہوئے سر کے لب چومتے تھے، یہ حسین کو اپنے کاندھے پہ سوار کرتے تھے، جس کا سر تم نے کاٹا ہے اسی محمد کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا ہے، اس محمد کا خون ہماری رگوں میں بہتا ہے، اسی محمد کا خون اس کٹے ہوئے سر سے آج بھی بہتا ہے۔ بس لوگوں کے ذہنوں میں بغاوت نے جام لے لیا۔ یزید نے کہا جاؤ اس حسین کے بیٹے علی کو قید کر لو اور ان عورتوں کو قید خانے میں ڈال دو۔ رسول اللہ کے خاندان کو دربار سے لے کے قید خانے کے اندھیرے میں ڈال دیا گیا اور اس امام سجاد کے خطبوں کا یہ اثر ہوا، اس دن سے لے کے
آج ہر نیک انسان اس یزید ظالم سے نفرت کرتا ہے اور حسین سے پیار کرتا ہے. آپ سب درود شریف پڑھ آپ کے اور آپ کے آل پر. امام سجاد کے خطبے کے بعد سوئے ہوئے لوگوں کے ضمیر جگنے لگے تو یزید نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے خاندان کو قید میں ڈال دو. بس رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیہ امام سجاد کے ساتھ غریبوں اور بے وارثوں کی طرح قید میں رہنے لگی. دن گزرنے لگا. ان بے وارث بیویوں کے ساتھ ایک بچی بھی تھی جس کو سکینہ بنت حسین کہا کرتے تھے. وہ رات کو اپنے بابا کو بے پناہ یاد کرتے تھے. وہ روتے ہی رہتے تھے, بابا بابا کہتے ہی رہتے تھے. اس بچے کی رونے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کے محل کی دیواریں ہلنے لگی. یزید کہا, کس بچے کی آواز نے مجھے بے چین کر رہا ہے؟ اس کو زندان میں رکھ دو تاکہ اس کے رونے کی آواز میرے پاس نہ آئے. بس 4 سال کی بچی کو زندان کے اندھیرے میں رکھا گیا. وہ تنہا اندھیرے میں بار بار رونے لگی. اس بچی کے بے چین کرنے والی آواز یزید زیادہ شراب پینے لگا. پھر بھی اسے نیند نہ آئی. بالآخر اس نے کہا, پوچھو اس بچی چاہتی کیا ہے؟ سپاہی نے امام سجاد کے پاس آ کے کہنے لگے, یزید کہتا ہے اس بچی سے پوچھو یہ چاہتی کیا ہے, بار بار کیوں روتی ہے؟ امام سجاد نے رو کے کہا, یہ بچی اپنے بابا کو چاہتی ہے. اسے ایک بار اس کے بابا کا سر دے دو, خاموش ہو جائیں گی. بس یزید نے امام حسین کا سر زندان میں بھجوایا. جیسے ہی سکینہ نے اپنے بابا کا سر دیکھا وہ زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے, بابا مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی. بابا مجھے آپ کے بعد شمر تماچے مار رہا ہے. بابا آپ کے بعد مجھے کوئی چابوک مارتا ہے. بابا آپ کے بعد میں قید کر دی گئی ہوں, مجھے زندان میں رکھا گیا ہے. بس وہ بچی روتی رہی, اپنے بابا کا سر چومتی رہی. اتنے میں رونے کی آواز ختم ہوئی. امام سجاد کہنے لگے, انا للہ و انا الیہ راجعون. امام سجاد بی بی زینب سے کہا, جاؤ اے میری ماں جاؤ, سکینہ کو دیکھو. اور سپاہیوں سے کہا, ہمیں 3 دن کا پانی اکٹھا دیا جائے تاکہ میں اپنی بہن کو غسل دے سکوں. بس زندان کے اندھیرے میں اس 4 سال کی بچی کو غسل کا ارادہ کیا. اتنے میں بی بی زینب روتے روتے امام سجاد کے پاس آئے اور روتے روتے کہنے لگے دست ادب کو جوڑ کے, اے میرے بیٹے تو وقت کا امام ہے, ایک مسئلہ لے کے تیرے پاس آئی ہوں. امام سجاد نے بی بی زینب کو دیکھا اور فرمانے لگے, اے میری ماں زینب, آپ خود عالمہ ہیں اور دین کے مسئلے جانتی ہے. ایسا کیا مسئلہ ہے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں؟ بی بی زینب رو کے فرمانے لگے, سجاد جیسے ہی غسل دینے کے لیے میں نے سکینہ کا لباس پہ ہاتھ رکھا تو میں دیکھا کربلا سے لے کے کوفے و شام کے باہر تک, کوفے و شام کے بازار سے لے کے زندان کے اندھیرے تک سکینہ نے ایک ہی لباس میں رہی ہے. اس بچی نے اتنے چابک کھائی کہ اس کا لباس اس کی کھال سے مل چکا ہے. ہم لباس کو اتارتے ہیں تو اس کی کھال بھی اتر رہی ہے. سجاد اس معصوم بچی کو غسل کیسے دیا جائے؟ اس لباس میں دے یا لباس اتارے؟ امام سجاد خون کے آنسو رونے لگے اور فرمانے لگے, اے میری ماں, اللہ کی مرضی ہے کہ سکینہ کو اسی لباس کے ساتھ کفن دیا جائے تاکہ روز محشر اپنے نانا پاس اسی حال میں پہنچے اور کہے کہ ان کی امت نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا.
بس امام سجاد نے اس قید خانے میں اس معصوم بچے کو دفن کیا۔ سلام وہ معصوم سکینہ بنت حسین پہ۔ آپ سب درود شریف پڑھ آپ کے رکھیں۔ یا الہی ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سب کو اس کی جو بھی غلطی گستاخی ہوئی ہے اسے معاف فرما۔ یا الہی ہماری مجلس کو قبول فرما، ہمیں ہمارے گھر والوں نے جس نے بھی اس سے جدا ہے ان سے کوئی بھی غلطی گستاخی ہوں گی اسے معاف فرما اور ہماری خدمت کو قبول فرما۔ یا الہی تا قیامت تک ہمارے آل و عیال کو خدمت کرنے کے قابل بنا، پنجتن پاک اور اہل بیت کی۔ یا الہی جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، جو بزرگ ہے جو بے روزگار ہے انہیں روزی روٹی عطا فرما۔ یا الہی دنیا میں جن پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے ان کی حفاظت فرما۔ یا الہی اس محلے میں جہاں جہاں مجلس ہو رہی ہے اس محلے میں ہر بلا آفت بری چیزوں سے محفوظ رکھ۔ یا الہی جو بچیاں شادی کے لائق ہو گئی ہے ان کے لیے نیک رشتہ عطا فرما۔ یا الہی ہمارے والد کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہی ہمارے ماں باپ اور ہمارے گھر والوں کو ہر بیماری سے محفوظ رکھ، شفا کل عطا فرما، اور ہمارے ماں باپ ہمارے گھر والوں کو ہمارے پڑوسیوں کو سایہ ہمیشہ ان کے ماں باپ کا سایہ ان کے بچوں پر قائم رکھ۔ یا الہی ہمارے پیر و مرشد کے سلسلے سے تمام نااتفاقی کو دور کر کے آپس میں پیار محبت بڑھا دے، ہمارے گھر والوں کے بیچ میں بھی جو بھی نااتفاقی ہے اس کو دور کروا اور آپس میں پیار محبت فرما۔ یا الہی ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، پنجتن پاک اہل بیت 12 امام 14 معصوم اور بزرگان دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جو لوگ ہم سے دعا کی درخواست کیے ہیں ان سب کی جائز دعا قبول فرما۔ یا الہی ہم سب کو اہل بیت 12 امام 14 معصوم بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے پہ اور راستے کو نبھانے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے تمام رشتہ داروں میں پیار محبت عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو حج بیت اللہ اور گنبد خضرا کی توفیق اس کا دیدار نصیب فرما۔ یا الہی ہم سب کو مولا علی، نجف، مولا حسین، کربلا کی زیارت نصیب فرما، دیکھو پنجتن پاک اور اہل بیت کا واسطہ۔ یا الہی ہم سب کو 12 امام کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما۔ یا الہی ہم سب کو غوث پاک کی ان کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما۔ یا الہی ہم سب کو ہر سال خواجہ غریب نواز کے عروس کی حاضری نصیب فرما اور ہمارے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرما۔ یا الہی ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہی ہم سب کو ہر برے راستے سے حفاظت کر اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو ماں سیدہ بی بی زینب کی کنیزی میں رکھ۔ یا الہی ہم سب کو بلا آفت سے بچا اور حفاظت میں رکھ۔ یا الہی ہمارے گھر میں علم دیا ہے تو علمدار بھی دے دے۔ یا الہی ہم سب کو غم حسین اور غم کربلا کے سوا کوئی غم نہ دے۔ یا الہی ہم کو اور ہماری آل و عیال کو امام زمانہ امام مہدی کی غلامی میں رکھ اور ان کے منتظر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔